ایک بندہ ریلیکس کرنے کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے، سیر کے لیے اپنی گاڑی پہ اکیلا نکل جاتا ہے۔ وہ چلتے چلتے کافی دور چلا جاتا ہے، بہت زیادہ انجوائے کر رہا تھا، بالکل ریلیکس کام سے وہ ریلیکس ہو کے انجوائے کرنا چاہتا تھا۔ اس کے پاس پیسہ، گاڑی سب کچھ تھا، تو وہ خوشی سے انجوائے کرتا کرتا آخر ایک جنگل میں پہنچا۔ وہ جنگل سے گزر رہا تھا، جنگل سے تقریباً گزر چکا۔ جب گزرنے کے بعد ایک نہر کے پل کے پاس پہنچا تو وہاں جا کے اس کی گاڑی جو ہے وہ رک گئی، کیونکہ اس کا ٹائر جو ہے وہ پنچر ہو گیا تھا۔ وہ اترا، اسے تھوڑی سی پریشانی ہوئی، جو تھوڑی دیر پہلے بہت زیادہ انجوائے اور خوش تھا، اب اسے تھوڑی سی پریشانی ہوئی۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس کے پاس وہ سٹیپنی تھی ٹائر چینج کرنے کے لیے، اس نے وہ کھولا ٹائر اور اس کے اسکرو جو ہے وہ ساتھ ہی بنی ہوئی جگہ پہ، نہر کے جو پل کے ساتھ بنی ہوتی ہے ایسے دیوار سی، اس کے اوپر رکھ دیے اور اس کو کھولا اور دوسرے کو آ کے وہ دوسرے ٹائر کو ساتھ لگانے لگا۔ تو وہ اسکرو اٹھانے لگا، اس کا ہاتھ لگا اور وہ جو اسکرو تھے، پیچ جو تھے، وہ چاروں کے چاروں ندی کے اندر گر گئے۔ اب وہ اس نہر کے اندر گر گئے۔ اب وہ کافی پریشان ہوا، اور پریشانی کے علاوہ اب اس کی جو خوشی اور انجوائمنٹ میں وہ ٹائم گزار رہا تھا، اب وہ یکدم اس کی پریشانی میں چلا گیا کہ یہاں تو کوئی نزدیک چیز بھی نہیں نظر ہے۔ اچانک ایک چرواہا گزرتا ہے، بکریاں لے کے جا رہا تھا، تو اس نے اس سے پوچھا کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے آگے سے کہا کہ دیکھیں جائیں، آپ کو کیا پتہ کہ گاڑی کا کیا مسئلہ ہوتا ہے، آپ اس لیول کے نہیں ہیں، اتنے ذہین نہیں ہیں، جائیں مجھے اپنا کام کرنے دیں۔ اس نے اسے دوبارہ کہا کہ دیکھیں یہاں پہ نہ کوئی نزدیک مکینک ہے، نہ ہی کوئی دور شاپ ہے گاڑی کی، آپ کو یہاں پہ اندھیرا ہو جائے گا، جنگل ساتھ ہے، آپ بتائیں، ہو سکتا ہے میں آپ کا مسئلہ حل کر دوں۔ تو اس نے کہا کہ میرے اسکرو جو ہیں وہ ندی میں گر گئے ہیں، ٹائر کے 4 اسکرو، اب میں اس پریشانی میں ہوں، بتائیں آپ اس میں میری کیا ہیلپ کر سکیں گے؟ تو اس نے کہا سمپل، یہ کون سا مشکل ہے، یہ تو سب سے آسان ہے کہ آپ ایسا کریں کہ آپ اس کے ہر ٹائر میں سے ایک اسکرو نکالیں اور 3 اسکرو اس میں لگا دیں، اور ہر ٹائر میں جو ہے وہ 3 اسکرو ہو جائیں گے، جو آسانی سے آپ کو شہر تک جو ہے لے کے جا سکتے ہیں۔ بندہ اچانک خوش ہو گیا اور حیران بھی ہوا کہ میں خود کو اتنا ذہین سمجھ رہا تھا، خود کو اتنا پیسے والا اور گاڑی والا سمجھ رہا تھا، اور مجھے ایک چرواہا مجھ سے زیادہ ذہین تھا کہ اس نے اچھا مشورہ دیا اور اس نے ایسے ہی نکالا، وہ چلا گیا۔ دیکھیں ہمیں زندگی میں نا مسائل بن جاتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ ذہین سمجھتے ہیں، قابل سمجھتے ہیں، اور دوسروں کو اپنے آپ سے کم ذہین اور اتنا سیانہ نہیں سمجھتے، ان سے مشورہ نہیں لیتے، اور اس طرح ہماری لائف میں بہت سی مشکلات، اب اس کے لیے یہ بہت بڑی مشکلات تھی، وہاں پہ نہ سگنل آ رہے تھے، نہ اس کے پاس جو تھا کوئی اور رابطہ تھا، نہ اب اسے جنگل میں وہاں رات ہونے والی تھی، اور اس چرواہا نے ذہانت کے ذریعے اسے مشورہ دیا۔ اللہ نے ہر انسان کو کسی نہ کسی کام کے لیے چنا ہوا ہے، کوئی آفس میں ہے تو کوئی اگر بکریاں چرا رہا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جو آفس والا ہے وہ زیادہ ذہین ہے، بکریاں چرانے والا کم ذہین ہے۔ ویسے تو بکریاں چرانے والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری دنیا کے سب سے زیادہ ذہین ترین، سب سے بہترین شخصیت جو تھی وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو انہوں نے بھی بکریاں چرائیں، لیکن ہم اپنی عام لائف میں دوسروں کو اپنے سے کم ذہین سمجھتے ہیں، خود کو زیادہ ذہین سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے بہت سے مسائل رہ جاتے ہیں، ان کا حل نہیں نکلتا۔ اپنے مسائل کے حل کے لیے صرف خود کو اتنا ذہین نہ سمجھو، بلکہ دوسروں سے بھی مشورہ لیں، دوسروں کی ذہانت کے بھی، زندگی کے تمام معاملات میں دوسروں کو بھی جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ پاگل نہ سمجھیں، خود کو ذہین سمجھتے ہو تو ان سے بھی ان کی ذہانت پہ بھی آپ کو انگلی جو ہے وہ نہیں اٹھانی۔